والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله صدق اللہ العظیم. درود پاک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، قابل صد احترام، عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، قرآن مقدس کی بابرکت محفل اللہ تعالیٰ کے مقدس گھر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جن دوستوں نے محنت کر کے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے. ہم سب کو حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے حضور علیہ السلام کی امت میں شامل کیے. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. اگر ہم پوری زندگی سجدے میں گر جائیں اس احسان کا شکر ادا نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے بن مانگے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اتنا اونچا کیا ہے پوری کائنات اپنی جگہ. اگر یہ پوری کائنات میں شجر و حجر
اللہ تعالیٰ ان کو زبانیں عطا کرے اور یہ سب حضور علیہ السلام کی سیرت کو بیان کرنے میں لگ جائیں، پھر بھی حضور کی سیرت کا احاطہ ہو سکتا نہیں۔ ہمارے نبی بڑی عظمتوں والے ہیں، کوئی نبی بھی ہمارے نبی کی عظمت کا مقابلہ کر سکتا بولو بھائی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی عظمتوں سے نوازا کہ اگر آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء جہاں جمع ہوں اور وہاں حضور پہنچ جائے تو امامت ان کو ملتی ہے، ایسے ہے یا نہیں؟ اللہ نے ہمارے نبی کو اتنا اونچا کیا ہے، کائنات میں کوئی نبی بھی ہمارے نبی کی عظمت کا مقابلہ کر سکتا نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی کو اپنی رعیت سلام کرے، اپنی قوم سلام کرے، جن اور انس سلام کریں، انہیں حضرت سلیمان کہتے ہیں، لیکن جنہیں پتھر بھی سلام کریں انہیں محمد عربی کہتے ہیں۔ ہاں جنہیں درختوں کی ٹہنیاں بھی سلام کریں انہیں محمد عربی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں اگر کوئی چاہے کہ میں اللہ کو دیکھوں اور آگے سے جواب آ جائے لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، اسے حضرت موسیٰ کہتے ہیں، لیکن جس کی باری میں خود رب چاہے کہ محمد مجھے دیکھے اسے محمد عربی کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے چاہا نا کہ میں اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں، ربا دیدار کرا دے، آگے سے جواب آیا لن ترانی، نہیں دیکھ سکتا۔ اور جب حضور کی باری آئی وہاں موسیٰ نے چاہا کہ میں اللہ کو دیکھوں، حضور کی باری آئی تو اللہ نے چاہا کہ محمد مجھے دیکھے۔ جبریل جی رب جلیل جا میرے حبیب کو عرشوں پہ لا تاکہ میں رب کا دیدار کرے۔ ہاں اگر کسی کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتیں اپنی انگلیاں کٹوا ڈالیں، اسے حضرت یوسف کہتے ہیں، لیکن جس کے حسن کو دیکھ کر صحابہ گردنیں کٹوا دیں انہیں محمد عربی کہتے ہیں۔ ہمارے نبی بڑی عظمتوں والے ہیں، بڑی شان والے ہیں، بڑے مقام والے ہیں۔ اگر کسی کی ایڑی زمین کو لگے، اگر کسی کی ایڑی زمین کو لگے، زمین پھٹ جائے، آب زمزم جاری ہو جائے، اسے حضرت اسماعیل کہتے ہیں،
زمین کو لگی ہے، پانی ایڑی سے نہیں زمین سے نکلا ہے۔ اگر کسی کی ایڑی زمین کو لگے اور زمین پھٹ جائے، آب زمزم کا چشمہ جاری ہو جائے، اسے حضرت اسماعیل کہتے ہیں۔ لیکن جس کا ہاتھ پیالے کو لگے، پانی پیالے سے نہیں انگلیوں سے نکلے، اسے محمد عربی کہتے ہیں۔ توجہ جناب، ہمارے نبی بڑی عظمتوں والے ہیں۔ فرق ہے، وہاں پانی ایڑی سے نہیں زمین سے نکلا ہے، اور یہاں پانی پیالے سے نہیں انگلیوں سے نکلا ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہمارے نبی بڑی شان والے ہیں، بڑے مرتبے والے ہیں۔ پوری مخلوق میں سب سے بڑا رتبہ انبیاء کا ہے۔ وہ انبیاء بھی اپنے مقام کے ہوتے ہوئے حضور کی عظمت کا مقابلہ کر سکتے نہیں ہیں۔ ہمارے نبی بڑی عظمتوں والے ہیں۔ توجہ، پیچھے فرعون کا لشکر ہو، آگے دریا ہو، اور لاٹھی اللہ کے حکم سے دریا کو مار دی جائے، اور وہ لاٹھی دریا کو ٹچ کرے، بہتے دریا پر راستے بن جائیں، اسے حضرت موسیٰ کہتے ہیں۔ کمال ہے نا، بہتے دریا پہ راستے بنے ہیں، انہیں حضرت موسیٰ کہتے ہیں۔ بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، بڑی رفت ہے، بڑی بلندی ہے کہ بہتے دریا پہ راستے بنے ہیں۔ لاٹھی دریا کو لگی ہے تو اثر ظاہر ہوا ہے۔ اگر لاٹھی دریا کو لگے اور بہتے دریا پہ راستے بن جائیں، انہیں حضرت موسیٰ کہتے ہیں۔ لیکن اگر انگلی چاند کو لگتی نہیں، چاند ٹکڑے ہو جائے، اسے محمد عربی کہتے ہیں۔ یہاں لاٹھی دریا کو لگی ہے، پھر اثر ہوا ہے، وہاں انگلی چاند کو، بولو بھائی، انگلی چاند کو لگی نہیں۔ جہاں عصائے موسیٰ لگ کر اثر دکھائے، وہاں اشارہ مصطفیٰ کافی ہے۔ انگلی چاند کو لگی نہیں، چاند ٹکڑے ہوا ہے۔ ہاں ہاں، ہمارے نبی بڑی عظمتوں والے ہیں۔ بول بھائی، ہمارے نبی بڑی عظمتوں والے ہیں۔ ہمارے نبی کی عظمت کا مقابلہ کوئی کر سکتا؟ ساری مخلوق میں ہمارے نبی کا مقام سب سے، بولو بھائی، سب سے اونچا ہے، بلند ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت اونچا ہے۔ اگر کوئی اللہ کو پکار کے کہے رب شرح لی صدری، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، اگر کوئی رب کو پکار کے کہے اے میرے رب میرا سینہ کھول، اسے حضرت موسیٰ کہتے ہیں۔ لیکن جس کو رب پکار کر کہے الم نشرح لک صدرک،
کیا ہم نے تیرا سینہ نہیں کھولا؟ اسے محمد عربی کہتے ہیں۔ ہمارے نبی بڑی عظمتوں والے ہیں۔ ہاں ہاں، جہاں سے گزرتے ہیں درختوں کی ٹہنیاں سلام کرتی ہیں، جہاں سے گزرتے ہیں پتھر سلام کرتے ہیں، جس گلی سے گزرتے ہیں خوشبو سے معطر ہو جاتی ہے۔ ہمارے نبی بڑی عظمتوں والے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ ایک قافلے میں جا رہے ہیں، تجارتی قافلہ ہے، اس میں جا رہے ہیں، راستے میں راہب ملا، سب سے ملاقات کر کے نام پوچھتا رہا۔ جب حضور سے ہاتھ ملایا، نام پوچھا، چیخیں نکل گئی، ھذا رسول رب العالمین، کہ یہ رب العالمین کا رسول ہے، یہ بڑی عظمتوں والا ہے، خاتم النبیین یہی ہے۔ او قافلے والوں، تم سب کی میں دعوت کرتا ہوں، تم سب کی میں دعوت کرتا ہوں۔ کھانا تیار کروایا، کھانا تیار کروایا، قافلے والوں کو بلایا گیا۔ او قافلے والوں آ جاؤ۔ سارے قافلے والے آ گئے، لیکن جس کی وجہ سے دعوت تھی وہ نہیں آئے۔ راہب گھور گھور کے دیکھنے لگا کہ وہ نوجوان کہاں ہے، وہ نوجوان کہاں ہے؟ بھئی وہ تو اونٹ چرا رہا ہے۔ راہب نے کہا تمہاری دعوت بھی اس کی وجہ سے ہے، اس کو بلاؤ۔ آپ علیہ السلام کو بلایا گیا، ابھی 12-13 سال عمر ہے۔ آپ علیہ السلام کے آنے کا انداز بڑا عجیب ہے۔ سارے قافلے والے درختوں کے سائے میں بیٹھے، اس درخت کے سائے میں وہ بیٹھے، اس درخت کے سائے میں وہ بیٹھے، اس درخت کے سائے میں وہ بیٹھے، کوئی سایہ باقی بچا نہیں تھا کہ جس میں حضور بیٹھتے۔ آپ علیہ السلام آئے، کوئی سایہ خالی نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام آ کر ایک درخت کے ساتھ بیٹھے جس کا سایہ پرلی طرف سے تھا۔ جیسے حضور یوں بیٹھے، درخت نے دیر نہیں کی، اپنا سایہ اٹھا کے حضور کے اوپر کر دیا۔ چیخیں نکل گئی۔ راہب کہنے لگا وہ دیکھو، اللہ کا نبی ہے، سچا نبی ہے۔ ہم نے کہا او سایہ تجھے کیا ہوا؟ او سایہ تجھے کیا ہوا؟ تو سورج کی مخالف سمت میں ہوتا ہے، سورج اس طرف سے ہو تو سایہ اس طرف سے ہوگا، سورج اس طرف سے ہو تو سایہ اس طرف سے ہوگا۔ سایہ تجھے کیا ہوا؟ تو سائے نے جواب دیا کہ میں آفتاب سماوی کو دیکھوں یا آفتاب نبوت کو دیکھوں؟ ہمارے نبی بڑی شان والے ہیں، بڑے مقام والے ہیں۔ اگر اللہ تعالی پوری کائنات میں جتنے درخت ہیں، جتنے شجر و حجر ہیں، ان کو زبانی عطا کریں، زبانی، اور وہ حضور کی سیرت کو بیان کرنے میں لگ جائیں تو یہ سارے تھک سکتے ہیں، لیکن حضور کی سیرت کا احاطہ کر سکتے نہیں ہیں۔ توجہ رہے، ہمارے نبی بڑی
عظمتوں والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور ملائکہ اپنے حبیب پہ صلاۃ پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ جملہ اسمیہ ہے، اور اسمیہ جملے میں استمراری معنی ہوتی ہے۔ استمراری معنی کا مطلب یہ ہے ہمیشگی والی معنی ہوتی ہے۔ صلاۃ کی نسبت جب اہل ایمان کی طرف ہو جائے تو اس سے مراد درود ہوتا ہے۔ صلاۃ کی نسبت جب فرشتوں کی طرف ہو جائے تو اس سے مراد استغفار ہوتا ہے۔ صلاۃ کی نسبت جب اللہ کی طرف ہو جائے تو اس سے مراد رحمت ہوا کرتی ہے۔ اللہ اپنے حبیب پہ صلاۃ پڑھتے رہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی پہ رحمت کو بھیجتے رہتے ہیں۔ یہ جملہ اسمیہ ہے۔ اسمیہ جملے میں استمراری معنی ہے، ہمیشگی والی معنی ہے، یعنی جہاں جہاں نبی ہیں وہیں وہیں اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے۔ نبی بدر میں رحمت بدر میں، نبی احد میں رحمت احد میں، نبی تبوک میں رحمت تبوک میں، نبی احزاب میں رحمت احزاب میں، نبی مکے میں رحمت مکے میں، نبی مدینے میں رحمت مدینے میں، نبی سفر میں رحمت سفر میں، نبی حضر میں رحمت حضر میں، نبی ہجرت میں رحمت ہجرت میں، نبی غار میں رحمت غار میں، نبی مزار میں رحمت بھی۔ جہاں جہاں اللہ کے نبی ہیں وہاں وہاں اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ میرا استاد آیا، میں نے پنکھا چلایا استاد کے لیے، اپنے پیر کے لیے، اپنے مرشد کے لیے، لیکن جو پیر کے ساتھ بیٹھا ہوگا ہوا اسے بھی بولو بھائی۔ پنکھا چلایا تو استاد کے لیے تھا، پنکھا چلایا تو اپنے پیر کے لیے تھا، لیکن جو پیر کے ساتھ بیٹھا ہوگا ہوا اسے بھی بولو بھائی، ہوا اسے بھی لگے گی۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کے اوپر رحمت کا پنکھا چلا دیا ہے، تو چلایا تو حبیب کے لیے ہے، لیکن جو حضور کے ساتھ ہوں گے ہوا انہیں بھی لگے گی یا نہیں لگے گی؟ کچھ ساتھ تھے، کچھ ابھی تک ہیں، ہے یا نہیں؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، نبی کا روزہ جنت ہے۔ نبی کا روزہ بولو بھائی، نبی کا روزہ جنت ہے، نبی کا روزہ جنت ہے، جو آج بھی جنت میں ہے، آج بھی جنت میں ہے۔ توجہ رہے، ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں۔ جس طرح پرندے کو اڑنے کے لیے دو پروں کی ضرورت ہوتی ہے، ہمارے ایمان کو بھی دو پروں کی ضرورت ہے، ایک پر محبت صحابہ اور دوسرا پر محبت اہل بیت۔ ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں۔ جہاں اپنے بچوں پر نام ابو بکر رکھتے ہیں وہاں علی بھی رکھتے ہیں، جہاں اپنے بچوں پر نام عمر رکھتے ہیں وہاں حسن بھی رکھتے ہیں، جہاں عثمان رکھتے ہیں وہاں حسین بھی رکھتے ہیں،
جہاں عائشہ رکھتے ہیں وہاں فاطمہ بھی رکھتے ہیں، ہم سب کو مانتے ہیں، اور یہ پتہ ہے ہمیں راستہ دیا کس نے ہے؟ توجہ رہے، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ۔ بھائی پیران پیر کو مانتے ہو؟ ہاتھ بلند کریں بھائی۔ ہم پیران پیر کے مرید ہیں، اور محبوب سبحانی نے ہمیں یہی راستہ دیا ہے کہ صحابہ بھی ہمارے، اہل بیت بھی، ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، اور بڑے کمال کی بات تو یہ ہے کہ صحابہ اہل بیت کو مانتے ہیں، اہل بیت صحابہ کو مانتے ہیں۔ بات سمجھائی کہ نہیں ہے؟ ہم سب کو مانتے ہیں، صحابہ بھی ہمارے، اہل بیت بھی، اور ان کا آپس میں اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے، جو نفرت بتاتے ہیں وہ غلط ہیں، قرآن برحق ہے۔ رحماء بینہم، ان کا آپس میں کیا ہے؟ پیار ہے، اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے کہ بیٹا علی کا ہے نام ابو بکر ہے، اتنا پیار ہے کہ بیٹا علی کا ہے نام عمر ہے، اتنا پیار ہے کہ بیٹا علی کا ہے نام عثمان ہے، اتنا پیار ہے کہ گھر عثمان کا ہے پہلا حسین کا ہے، اتنا پیار ہے جہیز فاطمہ کا ہے، لینے کے لیے صدیق اکبر جا رہے ہیں، پیار ہے۔ ہم پیران پیر کے راستے پر ہیں، پیران پیر نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ صحابہ بھی ہمارے، اہل بیت بھی، بولو بھائی بولو بولو، صحابہ بھی ہمارے، اہل بیت بھی ہمارے ہیں، صحابہ بھی ہمیں جان سے زیادہ عزیز، اہل بیت بھی ہمیں جان سے زیادہ عزیز، اور ہم ان سب کو مانتے ہیں۔ حضرت ابو بکر بھی ہمارے ہیں، حضرت علی بھی ہمارے ہیں، حضرت علی نے جن سے پیار کیا ہم ان سے پیار کریں گے، علی نے جو کلمہ پڑھا ہم وہی پڑھیں گے، علی نے جو اذان کہی ہم وہی کہیں گے، علی نے جو راستہ اپنایا ہم وہی اپنائیں گے، کیونکہ اس دور میں حیدر تھے، اب ہم حیدری ہیں، علی کے راستے کو چھوڑیں گے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ نفرت کی باتیں ساری غلط ہیں، من گڑت ہیں، نفرت کی باتیں۔ بھائی آج ہم پیار کی بات کریں گے، توجہ رہے۔ آخری بات عرض کر دیتا ہوں، حضرت عمر کے دور خلافت میں مال غنیمت میں ایک شہزادی قید ہو کر آئی، کتب روافظ میں ہے، ایک شہزادی قید ہو کر آئی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ شہزادی کس کو دی جائے؟ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ شہزادی اتنی حسین و جمیل تھی کہ جب مدینے کے اندر آئی تو مدینے کی عورتیں اس کے حسن کو دیکھنے کے لیے چھتوں پر چڑھ کر آئی۔ اب مسئلہ یہ تھا یہ شہزادی کس کو دی جائے، تو علی نے مشورہ دیا، محفل حضرت عمر کی ہے، خلافت حضرت عمر کی ہے۔ علی نے مشورہ دیا، یا امیر المومنین میری رائے یہ ہے کہ آپ اس شہزادی کو اختیار دیں، جس کے سر پر ہاتھ رکھے اس کے ساتھ نکاح کرا دیں۔ حضرت عمر نے
حضرت علی کے مشورے پہ فیصلہ کر دیا، شہزادی سے کہا جس کے سر پر ہاتھ رکھو گی اس کے ساتھ آپ کا نکاح ہوگا۔ تمام کی موجودگی میں جاءت فوضعت یدہا، اس شہزادی نے جس کے سر پر ہاتھ رکھا، اس کا نام بتاؤں ذرا، نام بتاؤں؟ وہ نام ایسا ہے سبحان اللہ کہ نام آپ تک پہنچے، آپ کی سبحان اللہ پورے پنڈ میں گونج جائے۔ نام ایسا ہے، معاہدہ پکا، بولو بھائی۔ حضرت عمر نے شہزادی سے کہا جس کے سر پر ہاتھ رکھو گی اس کے ساتھ نکاح ہوگا۔ شہزادی آئی، جاءت فوضعت یدہا علی راس الحسین، شہزادی نے حضرت حسین کے سر پر ہاتھ رکھا۔ پتہ چلا کہ محفل عمر کی ہے اور اس محفل میں علی خود بھی بیٹھے ہیں، بچوں سمیت بیٹھے ہیں۔ اگر ناراضگی ہوتی تو حضرت علی، حضرت حسین، حضرت عمر کی محفل میں بیٹھتے، پھر حضرت عمر نے وہ شہزادی حضرت حسین کو دے دی۔ حضرت حسین لے رہے ہیں، حضرت عمر دے رہے ہیں، حضرت حسین لے رہے ہیں، حضرت عمر دے رہے ہیں۔ اب دیکھیں اگر کوئی ناراض ہو اس کو پانی کا گلاس دے تو واپس کرے گا، اس کو چائے کا کپ دے تو واپس کرے گا، لیکن یہاں حضرت عمر دے رہے ہیں، حسین لے رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ درمیان میں کوئی ناراضگی نہیں ہے۔ حضرت حسین نے اس شہزادی سے نکاح کیا۔ حضرت حسین کو ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا امام زین العابدین۔ اس وقت پوری دنیا میں جتنے بھی سید آباد ہیں یہ امام زین العابدین کی اولاد میں سے ہیں، اور امام زین العابدین کی اماں یہ وہ ہیں جو حضرت عمر نے دی تھی حسین کو۔ پتہ چلا کہ سچے سید کی علامت یہ ہے کہ وہ حضرت عمر کی عظمت کو سلام کرتا ہوگا۔ بھائی دیکھو ہم نے پیار کی بات کی ہے، ابھی بھی میں نے پیار کی بات کی ہے۔ ہم پیار والے ہیں، محبت والے ہیں۔ محبت کی باتیں عام ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ نفرت کی باتوں سے ملک میں انتشار ہوتا ہے، غلط باتیں بھی ہیں۔ پیار کی باتیں عام کرو۔ صحابہ اور اہل بیت کا آپس میں پیار تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو، تمام صحابہ، تمام اہل بیت کا صحیح معنی میں ادب اور احترام کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔